میں بڑے ہی ادب کے ساتھ جناب ایڈوکیٹ عبدالحمید آرزو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ محترم، بہترین نظامت کے لیے۔ صدر محترم کی اجازت لیتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے 4 مصرے۔ عرشی بھائی، یہ 4 مصرے یوں کہ پہلے وہ الفاظ اپنے تولتا ہے، پہلے وہ الفاظ اپنے تولتا ہے، پہلے وہ الفاظ اپنے تولتا ہے، ایک دانش مند تب پھر بولتا ہے۔ شکریہ۔ پہلے وہ الفاظ اپنے تولتا ہے، ایک دانش مند تب پھر بولتا ہے، اور پر اثر ہوتی ہے اس کی گفتگو جب ہوتی ہے اس کی گفتگو جب مسکرا کر لب وہ اپنے کھولتا ہے، مسکرا کر لب وہ اپنے کھولتا ہے۔ اور اسی سلسلے کی میں یہ بتاؤں کہ انسانیت کیا ہے۔ 4 مصرے آپ کی خدمت میں کہ اولاً میں تو بس ایک انسان ہوں۔ محترم حافظ جی ارشاد ارشاد۔ اولاً میں تو بس ایک انسان ہوں، بعد ہوں اور کچھ یا مسلمان ہوں۔ اولاً میں تو بس ایک انسان ہوں، بعد ہوں اور کچھ یا مسلمان ہوں، اور گلشن ہند میں کھل رہے ہیں جو گل، گلشن ہند میں کھل رہے ہیں جو گل، گلشن ہند میں کھل رہے ہیں جو گل، ان گلوں کا محض ایک مسکان ہوں، ان گلوں کا محض ایک مسکان ہوں۔ اور یہ چونکہ مشاعرہ اور کبھی سمیلن ہے، لہٰذا گنگا جمنی تہذیب کے حوالے سے یہ 4 مصرے کہ صدائے کیرتن ہر سو ہے یا اذان بھی ہے۔ شکریہ۔ صدائے کیرتن ہر سو ہے یا اذان، صدائے کیرتن ہر سو ہے یا اذان بھی ہے، یہ دیار ہند ہے یا باہمی سمان بھی ہے۔ بہت اچھا، شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ صدائے کیرتن ہر سو ہے یا اذان بھی ہے، یہ دیار ہند ہے یا باہمی سمان بھی ہے۔ اور نظر آئیں گے سب ہیں ایک ہی مالک کے بندے ہم، نظر آئیں گے سب ہیں ایک ہی مالک کے بندے ہم، بمثل آئینہ گیتا ہے یا قرآن بھی ہے، بمثل آئینہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بمثل آئینہ گیتا ہے یا قرآن بھی ہے۔ اور ابھی کل یوم آزادی منایا گیا ہے، لہٰذا اس کے حوالے سے 4 مصرے نہ پڑھ لوں تو مجھے تسلی نہیں ہوگی۔ نہیں بالکل، آئیے میں 4 ارشاد مصرے، اجازت ہے؟ ارشاد ارشاد۔ جی، کہ بہت حسین، بہت عالی شان ہے اپنا، بہت حسین، بہت حسین، بہت عالی شان ہے اپنا، جہاں میں یکتا یہ ہندوستان ہے اپنا۔ بے شک بے شک۔ بہت حسین، بہت حسین، بہت عالی شان ہے اپنا، جہاں میں یکتا یہ ہندوستان ہے اپنا، اور مثال اپنے ترنگے کا کوئی کیا دے گا؟ مثال اپنے ترنگے کا، مثال اپنے ترنگے کا کوئی کیا دے گا؟ میرا وجود ہے، میرا جہان ہے اپنا، میرا وجود ہے، میرا بہت اچھا، واہ واہ، شکریہ۔ بہت خوب بہت خوب۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں ارشاد ارشاد۔ کہ کبھی خود کا اگر درشن ہوا ہے، کبھی خود کا اگر درشن ہوا ہے، غزل کہنے کا اپنا من ہوا ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کبھی خود کا اگر درشن ہوا ہے،
غزل کہنے کا اپنا من ہوا ہے اور ترقی ہو رہے گی سب کی یکساں. ترقی کبھی خود کا اگر درشن ہوا ہے، غزل کہنے کا اپنا من ہوا ہے اور ترقی ہو رہے گی سب کی یکساں. عمل ہو یا نہ ہو بھاشن ہوا ہے، ترقی ہو رہے گی سب کی یکساں. عمل ہو یا نہ ہو بھاشن ہوا ہے، وہ ملے گی منزل مقصود کیوں کر. ملے گی منزل مقصود کیوں کر، ملے گی منزل مقصود کیوں کر. امیر اپنا اگر رہزن ہوا ہے، ملے گی. شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ملے گی منزل مقصود کیوں کر، امیر اپنا اگر رہزن ہوا ہے. اور اس شعر کی حفاظت فرما لیں کہ کتابوں کے گھنے جنگل میں کھو کر معصوم چھوٹے چھوٹے بچے، 8-10 کلو کا بچہ ہے اور 8 ہی 10 کلو کا اس کی پیٹھ پہ بستا ہے. آئیے کہ ملے گی منزل مقصود کیوں کر، امیر اپنا اگر رہزن ہوا ہے. اور کتابوں کے گھنے جنگل میں کھو کر، کتابوں کے گھنے جنگل میں کھو کر کھلونوں سے جدا بچپن ہوا ہے. کتابوں کے گھنے جنگل میں کھو کر، بہت شکریہ. کتابوں کے گھنے جنگل میں کھو کر، کتابوں کے گھنے جنگل میں کھو کر کھلونوں سے جدا بچپن ہوا ہے. اور حسین بے داغ ہے مذہب کا چہرہ، حسین بے داغ ہے مذہب کا چہرہ. برا خود ذہن کا درپن ہوا ہے. حسین بے داغ ہے مذہب کا چہرہ، حسین بے داغ ہے مذہب کا چہرہ. برا خود ذہن کا درپن ہوا ہے. اور سبھی نے مل کے سینچا ہے لہو سے، سبھی نے مل کے سینچا ہے لہو سے. تبھی گلشن میرا گلشن ہوا ہے. بے شک بے شک. مل کے سینچا ہے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. بہت خوب. سبھی نے مل کے سینچا ہے لہو سے، تبھی گلشن میرا گلشن ہوا ہے. اور صدائے حق سے اب تو آرزو کی، مقطع کا شعر ہے کہ صدائے حق سے اب تو آرزو کی خفا کوئی. صدائے حق سے اب تو آرزو کی خفا کوئی بزن ہوا ہے. کبھی خود کا اگر درشن ہوا ہے، غزل کہنے کا اپنا من ہوا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.